السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خناس پارٹ 11۔ امارا نے باہر کی طرف جاتے ہوئے قدم روک لیے اور پلٹ کر آفیسر کی طرف دیکھا اور تیز اور معنی خیز انداز میں بولی، قتل کرنے والا کوئی انسان نہیں جسے آپ ہتھ کڑی پہنا دیں، وہ ایک ہمزاد ہے۔ امارا خوف سے تھرتھراتا ہوا اس فکرے کا تیر ہوا میں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس ساری صورتحال میں ٹی وی چینل کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی، کیمرہ آن تھا، میڈیا کے ذریعے یہ خبر لوگوں میں پھیل گئی۔ لوگ خوفزدہ ہو کے من گھڑت کہانیاں کرنے لگے۔ ہمزاد موت کا سایہ بن کر ایک بار ہر ایک کے حواس پر سوار ہو گئے۔ ظفر، توقیر اور اس کے دوسرے دوستوں نے بھی ریکارڈنگ دیکھی۔ ان کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ظفر نے امارا سے رابطہ کیا۔ امارا نے موبائل اٹھایا اور تھکے تھکے لہجے میں بولی، وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ زرغام نے ان تینوں کے ہمزاد کو اپنے خطرناک مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب جانتے ہیں کہ خوف و ہراس ایک شیطان کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ اتنے لوگوں کے قتل کے بعد بھی ان کی طاقتیں اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہوگی۔ آپ دشا، فواد اور حریہ کے گھر والوں کو یہ ہدایت کریں کہ وہ محتاط رہے۔ آپ اور ساحل میرے گھر آ جائیں۔ یہ کہہ کر امارا نے فون بند کر دیا۔ امارا نے صوفے سے پشت لگا لی اور سر کو جھٹکے سے پیچھے کی طرف رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ظفر اور ساحل اس کے گھر آ گئے۔ امارا نے انہیں مہمان خانے میں بٹھایا۔ امارا کے والدہ بھی وہیں آ گئی۔ وہ بھی اس خوفناک واقعے پر بہت رنجیدہ تھی، مگر اصل حقائق سے بے خبر تھی۔ تم امارا سے باتیں کرو، میں ملازمہ کے ہاتھوں چائے بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر امارا کی والدہ وہاں سے چلی گئی۔ ساحل نے امارا کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کی دوست کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا۔ امارا کانپتی ہوئی آواز میں بولی، وہ 50 لاشیں ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے، ان کے لواحقین کے بین ابھی بھی میری سماعتوں میں گونج رہے ہیں۔ میں نے آپ دونوں کو اس لیے بلایا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں زرغام تک پہنچنا ہے۔ ہمارے لیے ہمزاد سے مقابلہ مشکل ہے، مگر مادی وجود رکھنے والے ایک انسان کو تو ہم قابو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس شخص کو ختم کر دیا تو یہ قتل و غارت بھی ختم ہو جائیں گے۔ ساحل کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس خبیث کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ظفر نے فوراً ساحل کو ٹوکا، یہ معاملے جوش سے نہیں، ہوش سے ہینڈل کیے جاتے ہیں۔ ساحل ایک بار پھر تپ کر بولا، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور خون آشام درندہ سرعام پھر رہا ہے۔ ایک دفعہ ہی موقع ملا تھا زرغام کے ٹھکانے تک پہنچنے کا، نہ جانے وہ کیسے چند ہی منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان 50 لوگوں کا قتل دشا، فواد اور حریہ نے کیا ہے، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ امارا نے پریشان کن لہجے میں کہا، ساحل یہ بھی یاد رکھو کہ وہ تینوں مر چکے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں پر پولیس کیس نہیں کرتی۔ مجھے آپ لوگوں سے بس یہی کہنا ہے کہ کچھ بھی تدبیر سوچے، مگر ہمیں زرغام تک پہنچنا ہی ہوگا۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ان کا اگلا نشانہ کون ہوگا۔ ایک اور پریشانی کی بات ہے، ظفر نے جبیں پیمائی کی۔ کیا؟ امارا نے پوچھا۔ ظفر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وینا کے والدین نے وینا اور عارفین کی شادی کی تاریخ رکھ دی ہے، اسی مہینے کی 15 تاریخ۔ اوہ میرے خدایا، آج جمعرات ہے اور اگلے جمعہ کو وینا کی شادی ہے۔ ان حالات میں انہیں تاریخ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اس مسئلے کا تو کوئی حل ڈھونڈ لیتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عارفین نے انگلینڈ جانا ہے، شادی جلدی کرنا ہے، ان کی مجبوری ہے، ساحل نے کہا۔ امارا بے چینی سے چہل قدمی کرنے لگی۔ بے شک عارفین شادی کے بغیر انگلینڈ چلا جاتا، وہ لوگ کوئی بھی حل نکالتے، مگر ابھی وینا کے نکاح کا مطلب ہے کہ فواد کو للکارنا۔ ساحل نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ کیا ہم ان بدروحوں کے خوف سے اپنی زندگی کے معاملات ہی ختم کر دیں؟ امارا نے اپنا ہاتھ میز پر مارا، جب تک ہم ان کے شیطانی ہمزاد کو قابو نہیں کر لیتے، ہم لاپرواہ نہیں ہو سکتے۔ ہماری تھوڑی سی غفلت کئی لوگوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ظفر نے امارا کی تائید کی۔ ساحل، امارا ٹھیک کہہ رہی ہے، میں وینا کے گھر والوں سے بات کروں گا کہ فی الحال اس شادی کا ارادہ ترک کر دے۔ نمائش میں ہونے والے واقعے سے وہ پہلے ہی بہت زیادہ خوفزدہ ہے، یقیناً میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ساحل اور ظفر کچھ دیر کے بعد امارا کے گھر سے چل پڑے۔ دونوں بے حد پریشان تھے۔
حالات نے سنگین ترین صورت اختیار کر لی تھی۔ ظفر نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے ساحل کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میرے گھر ہی چلو، مل کر کچھ سوچتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، ساحل نے ظفر کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ میں باتیں کر کر کے تھک گیا ہوں، اب کچھ عملی طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں پلیز، آپ سب سے رابطہ کریں، ہمیں مل کر اس مصیبت سے نبرد آزما ہونا ہے، ہمارے پاس اب وقت کم ہے، جس سے جو ہوتا ہے وہ کرے۔ ظفر ساحل کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر اچانک اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ایک تجویز ہے میرے ذہن میں۔ کیا؟ امارا کے منہ سے حمزاد کا نام سن کر ہر طرف میڈیا میں سنسنی خیز خبریں پھیلی ہوئی ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ پولیس اور رینجرز تو اسے محض تہمات پرستی سمجھتے ہیں، مگر کچھ ایسے عالم ہوں گے جنہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا ہوگا۔ کیوں نہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں اور میڈیا کے ذریعے کسی کو مدد کے لیے پکاریں؟ ساحل نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کی بات میں دم ہے، مگر میڈیا والے ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیں گے۔ ہماری مدد کرنے کی بجائے اس معاملے کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کریں گے، مرچ مسالے لگا کر سنسنی خیز خبروں کے ذریعے لوگوں کی دلچسپی حاصل کریں گے۔ ہمیں اپنا کام نہیں کرنے دیں گے، ہمیں لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہیے۔ امارا تو لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، اگر کسی نے ہماری مدد کرنی ہوگی تو وہ خود سامنے آ جائے گا۔ ہمیں صرف یہ سوچنا ہے اس زرگام کو کیسے ڈھونڈا جائے، کس طرح انسانوں کا قتل عام روکا جائے۔ انہی باتوں میں ساحل کا گھر آ گیا۔ ظفر نے گاڑی روک دی، ساحل گاڑی سے اتر گیا، اس نے گاڑی کے دروازے پر بازو رکھا۔ کل 10 بجے آپ سب کو بلا لیں۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ ساحل گھر میں داخل ہوا تو اس کی والدہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ کہاں تھے تم؟ کب سے میں تمہیں فون کر رہی تھی۔ کیوں، خیریت تھی؟ ساحل نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ راحت اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب تم موبائل ریسیو نہیں کرتے تو طرح طرح کے وہم میرے سینے کو چیرتے ہیں۔ کتنے لوگ تو لقمہ اجل ہو گئے۔ مجھے تو اس فکر میں نیند نہیں آتی کہ میرا بیٹا خود ان بدروحوں کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ خدا نہ کرے کہ میرے بیٹے۔ ساحل نے ماں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ شیطانی مخلوقات کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قرآن پاک اور نماز پڑھنے والے مومن یا مومنہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ آیتیں پڑھ کر مجھ پر پھونک دیا کرے اور اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جایا کرے۔ یہ بدروح آپ کے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ردا کھانا لے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اماں، بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ خدا پر بھروسہ رکھے اور دعا کرے کہ خدا کوئی ایسا راستہ دکھائے کہ ہم سب کو ان شیطانی حمزات سے نجات مل جائے۔ ردا نے کھانا ساحل کے سامنے رکھا اور راحت کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کی دعا اس وقت ساحل کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ راحت نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ماں ہونا اس لیے پریشان ہو جاتی ہوں، نہ جانے کیسی آزمائشیں آ گئی ہے ہم سب کے لیے۔ یہ کہہ کر راحت وہاں سے اٹھ گئی۔ ساحل اور ردا اسی موضوع پر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ردا سے باتیں کر کے ساحل کا دل کا بوجھ بھی کچھ کم ہو گیا۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، موسم خوشگوار تھا، نہ ہی سردی تھی اور نہ ہی گرمی، خصوصاً راتیں ٹھنڈی ہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ راحت اور ردا اندر کمرے میں اپنے اپنے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ ساحل اپنے کمرے میں لیٹا گہری سوچ میں تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، عجیب سی بے چینی تھی جو ذہن کو الجھائے رہی تھی۔ اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ اسے باہر کھلی ہوا میں قدرے سکون محسوس ہوا۔ اس نے صحن میں چارپائی بچھا لی اور اندر سے تکیا بھی لے آیا۔ سرہانہ چارپائی پہ رکھ کر وہ چت لیٹ گیا۔ آسمان پر ستارے کسی سیاہ چادر پر چمکتے نگینوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی بے خواب آنکھوں میں دشا کا خوبصورت چہرہ جھلملانے لگا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ کے خیال نے ساحل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھیر دی۔ ایک خوبصورت سے خیال نے ساحل کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا دی۔ جب دشا ان کے گھر آئی تھی، باتوں ہی باتوں میں اسے علم ہوا تھا کہ مجھے گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے۔ اس نے ضد کی کہ ردا اسے گاجر کا حلوہ بنانا سکھائے۔ ردا نے مجھ سے حلوے کا سامان منگوایا۔ میں سامان لے تو آیا، مگر من ہی من میں ہنس رہا تھا کہ جس لڑکی نے کبھی چولہا نہیں جلایا وہ حلوہ کیسے بنائے گی۔ امی نے گاجریں کش کر دیں۔ ردا اور دشا کچن میں چلی گئی حلوہ بنانے کے لیے۔ ردا نے کڑھائی چولہے پر رکھی اور اس میں گھی ڈال دیا۔ گھی کڑکڑانے کے بعد اس میں کش کی ہوئی گاجر ڈال دی اور دشا کو چمچ دے کر چولہے کے پاس کھڑا کر دیا۔ میں بھی ان دونوں کی کارستانیاں دیکھنے کے لیے کچن میں ہی آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی حلوہ بنانا سیکھ لوں۔ میں نے دشا کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا، چمچ میں بھی
चम्मच में भी हलवे में चम्मच भी पैन की तरह चल रहा गाजर के हलवे में चम्मच भी पैन की तरह चला रही थी। रिदा किसी काम से बाहर चली गई थी। मेरी हंसी छूट गई। ये तुम हलवा बना रही हो कढ़ाई में या नक्शो निगार बना रही हो? दिशा नर्वस होकर ठीक तरह से चलाने लगी तो उसका हाथ कढ़ाई से लग गया। दिशा चीख कर पीछे हटी तो मुझसे जा लगी। मैंने चूल्हा बंद किया और जल्दी से ट्यूब ले आया। मैंने उसका हाथ थामा और जख्म पे ट्यूब लगाने लगा। मैं उससे तल्ख रुई से बोलने लगा, क्या ज़रूरत थी चूल्हे का काम करने की, जबकि तुमने घर में कभी ये काम नहीं किया? दिशा की आंखों में आंसू थे। मामूली जख्म से भी वो छोटी सी बच्ची की तरह रोने लगी थी। मैं उसकी ड्रेसिंग कर रहा था और वो भीगी आंखों से मेरी तरफ देखकर इस तरह मुस्कुराने लगी जैसे कह रही हो कि ऐसा जख्म तो बार बार लगे। ड्रेसिंग पूरी हुई तो वो तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से चली गई। राहत की आवाज़ से साहिल अपने ख्याल से चौंक आया। साहिल बेटा, बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ, साहिल ने ऊंची आवाज़ से कहा। थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा माँ। अंदर घुटन हो रही थी, बाहर काफ़ी सुकून है। थोड़ी देर बाद आ जाना, राहत ने कहा। साहिल ने फिर से सितारों पर नज़र टिका दी। उसकी आंखों में दिलकश रंग से चमक आए थे। उसने सितारों से नज़र हटाई तो एक खूबसूरत तितली उसके करीब करीब उड़ रही थी। तितली के दीदा ज़ेब रंगों पर तो नज़र जमाने को दिल चाह रहा था, मगर मन में खौफ की एक ठेस भी उठ रही थी। धड़कनें किसी अनजाने से खौफ का एहसास दिला रही थी। वो तितली उड़ते उड़ते नार के दरख्त पर बैठ गई। साहिल कुछ देर खामोशी से तितली की तरफ देखता रहा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये तितली दिशा तो नहीं हो सकती? मैं दिशा ही हूँ, साहिल को अपने अकब से आवाज़ आई। वो खौफ के झटके से पीछे पलटा, मगर जो ही उसने दिशा को देखा उसका खौफ हवा हो गया। दिशा अनार के दरख्त की शाख को थामे उसके करीब खड़ी थी। जो ख्याल साहिल देख रहा था, दिशा जैसे उस ख्याल से निकलकर बाहर आ गई थी, क्योंकि उसने वही लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। उसके चेहरे पे वही मासूमियत, आंखों में वही वफा की चमक थी। वो धीरे से बोली, पहले तो मेरे मामूली से जख्म से तड़प उठते थे और अब मुझे इस तरह मेरे हाल पर छोड़ दिया है। तुम ही तो मेरे पुरसाने हाल थे, मगर तुमने एक बार भी न पूछा कि मैं किस अज़ियत से गुजर रही हूँ। उसके लहजे में अजीब सी मकनातीसियत थी। साहिल उसकी तरफ खिंचता हुआ उसके करीब चला गया। साहिल ने उसकी भीगी आंखों में आंखें डाल दी। तुम अज़ियत की बात कर रही हो? तुम तो खूबसूरत बला हो जो लोगों को अपने रंगों में मोह करके उन्हें सुर्ख खून में नहला देती है। दिशा ने एक साथ में ही साहिल के शाने पर सर रख दिया। तुम्हारे पास इस वक्त वही दिशा है जो तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी। बड़ी मुश्किल से अपने हमजाद से कुछ देर के लिए ये रूप चुराया है, सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए। साहिल जज्बात से सुलगती किसी मोम की तरह पिघलने लगा। उसने दिशा के शानों पर हाथ रखते हुए उसे खुद से पीछे किया। दिशा का चेहरा आंसुओं से तर था। थोड़ी देर के लिए साहिल ने खुद को और दिशा को उसी मुकाम पर महसूस किया जब उन दोनों के दिल एक ही जज्बे के लिए धड़कते थे। साहिल ने रिधी हुई आवाज़ में पूछा, कैसा सवाल? तुम मुझसे शादी करने से इनकार क्यों करते थे? क्या कमी थी मेरे अंदर? क्या तुम मेरी वफा की हिद्दत से वाकिफ़ नहीं थे? साहिल ने दिशा के आंसू पोंछे। अगर तुम वही दिशा बनकर मुझसे ये सवाल कर रही हो तो मैं भी वही साहिल हूँ। कमी तुम में नहीं थी, मुझ में थी। मैं तुम्हें तुम्हारे मुलाजमों के क्वार्टर्स जैसी जगह पर नहीं रख सकता था। माशी तौर पर इस कदर बदहाल था कि वो आसाइशें तुम्हें नहीं दे सकता था जिसकी तुम आदी थी। ऐसी मोहब्बत क्या जो अपने महबूब को मुश्किल में डाल दे? तुम तो सर्दी की वो धूप थी जो जिसके आंगन में भी उतरती हर तरफ तस्कीन भर देती। गरीब तो अपने जज्बात अमीरों से छुपा छुपा के रखता है ताकि कोई उसकी हंसी ना उड़ा दे। दिशा ने साहिल का हाथ थाम लिया। आओ मेरे साथ। मैं जिस दुनिया में रहती हूँ वहाँ रिश्ते दौलत की डोर से नहीं बनते। वहाँ एहसासात के रंग है, वफ़ाओं की खुशबू है। उधर की फ़िज़ा मोहब्बत के गीतों से महकती है। हम एक नई ज़िंदगी शुरू कर देंगे। अंदर राहत को अचानक ख्याल आया कि उसने मौलवी साहब से साहिल के लिए तावीज़ बनवाया था। वो तावीज़ उसे साहिल को पहना देना चाहिए। वो अपने बिस्तर से उठी, उसने अलमारी से तावीज़ निकाला और बाहर सहन में आ गई। साहिल जैसे उस साहिरा की बातों के तिलिस्म में गुम था। राहत ने देखा कि साहिल अनार के दरख्त के करीब खड़ा है। वो तावीज़ लेकर उसकी तरफ बढ़ी। दिशा साहिल की और करीब हो गई। उसने अपना चेहरा साहिल की गर्दन के करीब किया तो उसकी नज़र राहत के हाथ में थामे हुए तावीज़ पर पड़ी। वो एक साथ में ही वहाँ से गायब हो गई। साहिल, राहत ने उसे पुकारा, मगर वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था।
راحت اس کے قریب آئی اور اس کے گلے میں تعویذ پہنا دیا۔ ساحل نے جھرجھری سی لی اور گھبراہٹ سے انار کے درخت کے آس پاس دیکھنے لگا۔ دشا کہاں گئی؟ راحت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کس چڑیل کا نام لے رہا ہے؟ چل اندر چل۔ اس نے ساحل کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم چلتی ہوئی اسے اندر لے گئی اور آیت کرسی پڑھ کر اس پر دم کرنے لگی۔ اگلی روز 10 بجے ظفر نے اپنے سارے دوستوں کو اپنے گھر بلا لیا۔ ساحل کے نہ پہنچنے پر اسے تشویش ہوئی۔ اس نے ساحل کے گھر فون کیا۔ ہیلو، راحت نے فون سنا۔ میں ظفر بول رہا ہوں۔ ساحل کو میں نے اپنے گھر بلایا تھا، کہاں ہے وہ؟ بھائی کی آواز سن کر راحت رونے لگی۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ ساحل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، راحت نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ میں 1 گھنٹے کے بعد چکر لگاؤں گا، یہ کہہ کر ظفر نے فون بند کر دیا۔ مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد ظفر ساحل کے گھر گیا۔ ردا کالج گئی ہوئی تھی۔ ظفر ساحل کے پلنگ کے قریب بیٹھا۔ یہ کیا بھائی، ہمارا سولجر بیمار ہو گیا ہے؟ ساحل مسکراتا ہوا پلنگ سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ میں بیمار نہیں ہوں، بس معمولی سی کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور سر میں تھوڑا درد ہے۔ امی خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہی ہے۔ راحت کیا ہے، کہاں ہے راحت؟ ظفر نے پوچھا۔ امی کچن میں ہے، ساحل نے بتایا۔ ظفر وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ راحت اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ تم کن تکلفات میں پڑ گئی ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے چائے پی تھی، اور تم رو کیوں رہی ہو؟ ساحل تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، معمولی سی کمزوری ہے، یخنی وغیرہ دے دو، ٹھیک ہو جائے گا، ظفر نے کہا۔ راحت کی آنکھیں ابھی بھی اشکبار تھی۔ اس نے ظفر کی طرف دیکھا۔ ظفر بھائی، میں کسی اور وجہ سے پریشان ہوں۔ کس وجہ سے؟ ظفر نے پوچھا۔ راحت نے پیالیوں میں چائے ڈالی اور ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کہنے لگی، آئیے ساحل کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو خود بتائے گا کہ رات کو اس نے کسے دیکھا ہے۔ راحت چائے لے کے ساحل کے پاس گئی۔ اس نے چھوٹے سے ٹرے میں چائے رکھی۔ ظفر بھی ادھر ہی بیٹھ گیا۔ ساحل بے حد الجھا ہوا اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ظفر نے اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالی۔ کوئی پریشانی ہے؟ ساحل جیسے پہلے سے ہی بے تاب تھا۔ وہ بلا تامل بولا، انکل، رات کو میں نے دشا کو دیکھا۔ خواب میں؟ ظفر نے پوچھا۔ نہیں انکل، میں نے اسے پورے ہوش و حواس میں دیکھا ہے۔ وہ انار کے درخت کے قریب کھڑی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، میں صحن میں تنہا تھا۔ ساحل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر ظفر کے ہاتھ تھام لیے۔ انکل، وہ وہی دشا تھی، حساس اور جذبات سے بھرپور۔ ظفر نے ساحل سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دل میں احساسات رکھنے والی دشا مر چکی ہے۔ جسے تم نے دیکھا ہے وہ اس کا شیطانی ہمزاد ہے۔ ساحل ایک بار پھر جذبات کی روح میں بہنے لگا۔ انکل، میرا یقین کرے، وہ رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا یہ روپ شیطانی ہمزاد میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ وہ بمشکل اپنے روپ میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ ظفر نے ساحل کے شانوں پر ہاتھ رکھے اور اسے سمجھانے لگا۔ دیکھو بیٹا، میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ میری دشا مر چکی ہے۔ جسے تم نے دیکھا ہے وہ ایک خوبصورت بلا ہے۔ وہ کتنے ہی لوگوں کو اپنا شکار بنا چکی ہے۔ وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ ہمزاد یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا، دونوں خصوصیات ایک ہی ہمزاد میں نہیں ہوتی۔ کالے علم کرنے والے عامل کسی مرے ہوئے انسان کے اسی شیطانی ہمزاد کو قابو کرتے ہیں جو زندگی میں اسے برے کاموں کے لیے اکساتا رہا ہے۔ عامل اس شیطانی ہمزاد کو سفلی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تم نے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ اگر تمہیں دشا نظر آئے تو سورۃ الناس پڑھنا شروع کر دینا اور اس کے قریب مت جانا۔ ساحل پر جیسے ظفر کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک اپنی ہی بات پر قائم تھا۔ اس کی سوچیں دشا کے خیال میں ہی غرق تھی۔ میں نے دشا کے بھیانک روپ دیکھے ہیں، مگر اس بار جس طرح میں نے اس کو دیکھا ہے وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ واقعی اذیت میں ہے۔ ظفر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اذیت میں وہ نہیں ہے، وہ دوسروں کو اذیتیں دے رہی ہے۔ اپنی سوچ تبدیل کرو ورنہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی موت کی طرف دھکیل دو گے۔ راحت ظفر کو باہر تک چھوڑنے گئی۔ دیکھا ہے بھائی آپ نے، ساحل کی انہی باتوں کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ ظفر نے راحت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تازہ بات ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ کوشش کرنا کہ وہ اکیلا نہ رہے۔ پرانی آیات پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلایا کرو۔ اس ناگہانی آفت سے نبردآزما ہونے کے لیے ہمارے پاس بس یہی راستہ ہے۔ تم دعا کرنا کہ لوگوں کو ہم ان بدروحوں سے بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ ہم سب نے تو سروں پر کفن باندھ لیے ہیں، ہم میں سے کون کب لقمہ اجل ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ راحت نے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسی باتیں نہ کرے۔ جب اس کے بندوں پر ایسی مصیبت آ جائے جس سے مقابلے کی سکت نہ رہے تو وہ کسی نہ کسی کو مسیحا بنا کے بھیجتا ہے۔ آپ ایک کام کریں،
کیا؟ ظفر نے پوچھا۔ میڈیا میں اس خبر نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ نمائش میں ہونے والے قتل کسی انسان نے نہیں بلکہ حمزاد نے کیے ہیں۔ آپ اس بات سے نہ ڈریں کہ میڈیا والے آپ لوگوں کو پریشان کریں گے۔ آپ اور ہمارا ایک پریس کانفرنس کریں۔ آپ سارا مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اور مدد مانگیں کہ کوئی ایسا عامل یا کوئی بھی شخص جو اس معاملے میں ان کی مدد کر سکتا ہے آپ لوگوں سے رابطہ کریں۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ مشورہ مجھے توقیر نے بھی دیا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ میڈیا والے ہمیں ہمارا کام نہیں کرنے دیں گے، مگر صورتحال اس قدر گمبھیر ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس سوائے ارادے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے سوچ رہا ہوں کہ پریس کانفرنس کر لینی چاہیے، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ آپ بس دیر نہ لگائیں، خدا کرم کرے گا۔ اب معاملہ آپ لوگوں کے بس کا نہیں رہا اور ہمارا تو خود اس فیلڈ میں نہیں ہے، اس کا تجربہ محدود ہے۔ راحت نے ظفر کو ایک بار پھر سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں توقیر اور زبیر سے بھی بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ظفر وہاں سے چلا گیا۔ ساحر کو کوئی بیماری نہیں تھی مگر ایسی نقاہت تھی کہ اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ وہ 4 روز تک ایسی ہی کیفیت میں رہا۔ 5ویں روز وہ خود کو کافی بہتر محسوس کرنے لگا۔ میجر اسامہ اپنے کلب میں لڑکوں کو مارشل آرٹ کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے لڑکوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا تھا۔ دونوں گروپس ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے تھے۔ ایک طرف سے ایک لڑکا آگے بڑھتا تو اس سے مقابلے کے لیے مخالف گروپ سے دوسرا لڑکا میدان میں آتا، پھر ان کے درمیان کراٹے کا چھوٹا سا مقابلہ ہوتا۔ میجر اسامہ ان کے قریب کھڑا انہیں مختلف داؤ پیچ یاد کرا رہا تھا۔ 2 لڑکے کراٹے کے خاص سفید لباس میں، ننجا کے خاص انداز میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ لڑکوں نے اپنے پیروں کو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر کرتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو پھیلا لیا۔ انہوں نے بازوؤں کا کراس بناتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو سیدھا کرتے ہوئے انگوٹھے سمیت آپس میں جوڑ لیا اور پھر کیٹ اسٹائل میں اچھلتے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ چھوٹے سے مقابلے کے بعد انہوں نے سیدھا کھڑا ہو کے سروں کو جھکا کے ایک دوسرے کو دوستی کا پیغام بھی دیا۔ اسامہ نے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے 3 مقابلے اور کرائے، پھر اس نے انہیں بریک دے دی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کے اپنا پسینہ پوچھنے لگا۔ 2 لڑکے کولڈ ڈرنک لے کر اس کی طرف بڑھے۔ ان کے پاس پیپسی کے 3 ٹن پیک تھے۔ ایک انہوں نے اسامہ کو دیا اور سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر خود بھی بیٹھ گئے۔ سر، آپ نے 10 سال آرمی میں گزارے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپ واقعہ تو سنائیں۔ اسامہ نے اپنا کٹے ہوئے ہاتھ والا بازو ان لڑکوں کے سامنے کیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے آرمڈ فورس کے کسی واقعے میں دلچسپی نہیں رہی۔ 10 سال سر پر کفن باندھ کر اس ملک کی خدمت کی، مگر جنوبی وزیر ریاست میں دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران ہاتھ پر گولی لگی۔ فوج سے انعام یہ ملا کہ کسی زخمی گھوڑے کی طرح فوج سے علیحدہ کر دیا گیا۔ لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے معذرت کی۔ سوری سر، ہم آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آرمی والوں سے آپ کا دل ٹوٹا، مگر لوگوں کی خدمت کا جذبہ تو اب بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ اسامہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اس بات کا تو افسوس ہے کہ میری طاقت میں اور میرے تجربے میں کوئی کمی نہیں، مگر میں لوگوں کی اس طرح کام نہیں آ سکتا جس طرح پہلے فوج میں رہ کر ان کا تحفظ کرتا تھا۔ دوسرے لڑکے نے معنی خیز انداز میں کہا۔ سر، اس کلب کے ذریعے بھی آپ اپنا فن دوسروں کو دے کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک لڑکے نے ریموٹ سے دیوار پر لگا LED ٹی وی آن کر دیا۔ نیوز چینل چل رہا تھا۔ ایک سنسنی خیز خبر نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ نیوز کاسٹر ہاتھ میں مائک لیے رومان ہوٹل کے باہر اپنی باتوں سے لوگوں کو چونکا رہی تھی۔ آرٹ کی نمائش میں ہونے والے 50 لوگوں کے قتل کی تحقیقات کے لیے بہت سی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ پولیس، CBI، رینجرز سب اس کرمنل کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے معصوم لوگوں کی جانیں لی۔ ہمارے چینل پر ایک خبر نے لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ سائیکیٹرسٹ اور ایگزورسسٹ ڈاکٹر امارا کا کہنا ہے کہ ان سب اموات کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ ہے، مگر لوگوں کی جانیں لینے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک حمزاد ہے۔ ڈاکٹر امارا اور مسٹر ظفر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سب سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسامہ سمیت سب کی کولڈ ڈرنکس ان کے ہاتھوں میں ہی رہ گئی۔ امارا سامنے آئی۔ ظفر اور وہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ امارا نے اپنی بات شروع کی۔ ہمارا مقصد لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا نہیں، بلکہ ہم تو شیطان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں جو معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ ہم پولیس کی بات کو رد نہیں کرتے۔ انہیں جس پر شک ہے وہ اپنے طور طریقے پر تحقیقات کرے۔
مگر جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کے مطابق اس قاتل کو ڈھونڈیں گے۔ میرے پاس ٹھوس ثبوت ہے جس کے مطابق نمائش میں لوگوں کا قتل جنہوں نے کیا ہے وہ 3 ہمزاد ہیں۔ ہمزاد انسان کا ہی ایک روپ ہے جو مرنے کے بعد انسان کے مردہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک انسان کا ہی روپ ہے تو ہم کیوں اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ ہمیں ان شیطانوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو آگے بڑھے اور اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے۔ اسکرین پر امارا کا موبائل نمبر اور گھر کا ایڈریس لکھا تھا۔ اسامہ نے اپنے موبائل پر وہ سب نوٹ کر لیا۔ اس خبر کے بعد مختلف لوگوں کے کمنٹس آنے لگے۔ کسی نے امارا کی بات کا مذاق اڑایا اور کسی نے امارا کی باتوں کو سچ مانتے ہوئے اسے گہرائی سے لیا۔ اسامہ نے ٹی وی بند کر دیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی ٹیم کے کئی لڑکے امارا کی باتوں پر ہنس رہے تھے اور کئی خاموش بیٹھے اس کی باتوں کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اسامہ واش روم میں گیا۔ اس نے سنک کا نل کھولا اور منہ دھونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہی منہ دھویا اور اپنی آنکھوں پہ چھینٹے مارنے لگا۔ اس نے تولیہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہاں تولیہ نہیں تھا۔ اس نے دوسرے اسٹینڈ سے تولیہ اٹھایا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے چہرہ خشک کرنے لگا۔ اسے نل میں سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس نے چونکتے ہوئے نل کی طرف دیکھا کیونکہ اس نے اچھی طرح سے نل بند کر دیا تھا۔ نل پوری طرح کھلا ہوا تھا اور اس سے کافی پانی نکل رہا تھا۔ اسامہ سنک کی طرف بڑھا اور دوبارہ نل بند کرنے لگا مگر اس کا وال اس قدر سخت تھا کہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا تھا۔ سنک کے سوراخ میں ربڑ نہیں لگا تھا۔ اس کے باوجود سنک میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ پانی پائپ کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ یہ کیا گڑبڑ ہو گئی ہے؟ اسامہ سنک کی جالی چیک کرنے لگا کہ اچانک سے واش روم کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور چٹکنی بھی لگ گئی۔ اسامہ کو خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے؟ سنک اوپر تک پانی سے بھر گیا اور پانی اچھل اچھل کر باہر گرنے لگا۔ وہ ایک بار پھر سنک کا سوراخ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک زلزلے کسی گڑگڑاہٹ کے ساتھ باتھ روم کے دروازے اور کھڑکیاں ہلنے لگے۔ باتھ روم کی کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی چٹاک سے کھل گئی۔ اسامہ کو محسوس ہوا جیسے آئینے میں کسی کا عکس ہے۔ اس نے سر اوپر کرتے ہوئے آئینے کی طرف دیکھا تو پلک جھپکتے ہی وہ عکس غائب ہو گیا اور روشنی کی ایک تیز شعاع باہر سے کھڑکی کی جالی کو چیرتی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور اس سے منعکس ہو کر اسامہ کی بائیں آنکھ میں داخل ہو گئی۔ اسامہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ قدموں کو تھوڑا تھوڑا موڑتے ہوئے اس نے کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ کھڑکی کے ساتھ دیوار پر کوئی سایہ تھا جو اس کا نہیں تھا کیونکہ سائے کے دونوں ہاتھ تھے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے اسامہ کی طرف بڑھتا گیا اور پھر اس کے جسم میں داخل ہو گیا جس کے ساتھ ہی اسامہ بے ہوش ہو گیا۔ دروازے کی چٹکنی خود بخود کھل گئی۔ کافی دیر اسامہ کے باہر نہ آنے پر شاگردوں کو تشویش ہوئی۔ ایک لڑکا باتھ روم کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے میجر اسامہ بے ہوش پڑا تھا۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر چیک کیا، پھر اس نے دوسرے لڑکوں کو بلایا۔ 3 لڑکوں نے مل کر اسامہ کو اٹھایا اور اسے اندر ہال میں لے گئے۔ انہوں نے اسے صوفے پر لٹا لیا۔ ایک لڑکا جلدی سے میڈیکل باکس لے آیا۔ انہوں نے اسے معمولی سی ٹریٹمنٹ دی جس سے اسے ہوش آ گیا۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے چاروں اور دیکھا جیسے تھوڑی دیر کے لیے اس کا ذہن سو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں میں شناسائی سی جھانکنے لگی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اسامہ نے لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر آپ بے ہوش پڑے تھے۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ اوپر جا کے آپ آرام کر لیں، ہم سب خود ہی پریکٹس کر لیں گے، ایک لڑکے نے کہا۔ اسامہ اٹھنے لگا تو خاصی نڈھالگی سی محسوس ہونے لگی۔ ایک لڑکا آگے بڑھا۔ سر میں آپ کو اوپر تک چھوڑ آتا ہوں۔ لڑکا اسامہ کو سہارا دیتا ہوا بالائی منزل تک چھوڑ آیا۔ سارے شاگرد دوبارہ اپنی پریکٹس میں مشغول ہو گئے۔ اسامہ اپنے بستر پر لیٹ کر سوچتا رہا کہ واش روم میں کیا ہوا تھا۔ وہ کون سی پراسرار طاقت تھی جس نے اس کے فولاد جیسے وجود کو ایک ہی جھٹکے میں نڈھال کر دیا؟ ایسے ہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اس وقت جاگا جب ایک لڑکے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ سر؟ اسامہ نے آنکھیں کھولی۔ سر ہم سب جا رہے ہیں، ہماری پریکٹس مکمل ہو گئی ہے، لڑکے نے بتایا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، اسامہ نے کہا۔ لڑکے کے جانے کے بعد اسامہ اپنے بستر سے اٹھا اور اب وہ خود کو تندرست و توانا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا، اس نے پردے پیچھے کیے۔ شہر کا خوبصورت نظارہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر اس خبر کی طرف چلا گیا۔ اس بار اسے یہ خبر کسی پہیلی کی طرح نہیں لگ رہی تھی بلکہ اس کا ذہن اس بار بالکل یقین دہرا رہا تھا کہ واقعی ہمزاد یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
اس خبر میں کہیں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ خوفناک حقیقت ہے۔ یہ ایک ناگہانی آفت ہے جو دھیرے دھیرے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں اتنی دیر تک سوتا رہا؟ اس نے خود کلامی کی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے فریج سے برگر نکالا اور اسے اوون میں گرم کر لیا۔ اس نے فریج سے کیچپ بھی نکال لیا۔ وہ اپنا یہ مختصر سا لنچ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔